کیا ایسی وجوہات پیش آئیں کہ پاکستان اتنا اچھا مہمان نواز ہے, انہوں نے اتنی مہمان نوازی کی افغانیوں کی, اور اب ان کو انخلا کیا جا رہا ہے؟ 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں دے رہا ہے جو کہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہیں. پھر ہم نے کیا کہا کہ وہ جو تانے بانے ملے وہ وہاں سے ملے اور وہ انڈین انفلوئنس ہی تھا, کیونکہ اب اگر افغانستان میں دیکھیں تو انڈین انفلوئنس سے ایران نے کیوں نکالا, کیونکہ جب آپ کی جنگ ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ تو آپ وہاں پہ بھی سہولت کاری کر رہے تھے. ایک ہی وقت میں 17 جو سہولت کار تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کو سزا بھی دی گئی, اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر ان کی ڈیپورٹیشن شروع کر دی. اور ایک لفظ میں ان کے لیے استعمال کرتی ہوں کہ وہ تو خیبر پختونخوا میں ان کی ماں کا کردار ادا کرنے کہ جی میرے بچوں کو کچھ بھی نہ ہو, یہ تو نہ جائیں. میں اگر فگر آپ کو بتاؤں تو خیبر پختونخوا میں جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے ہیں نا وہ تقریباً 6 لاکھ سے زائد ہیں. ٹھیک ہے, 14 لاکھ ہیں ہمارے پاس, لیکن 6 لاکھ صرف ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رمشا جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے جانے کا کہا گیا ہے. کچھ تو چلے گئے تھے لیکن کچھ ابھی تک نہیں گئے اور ان کو اب یہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے. کیا وجوہات تھی, ان کو کیوں ڈیپورٹ کیا گیا, کیا پاکستان میں دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ ساری کیا تفصیلات ہیں, اور وہ کب تک یہاں سے چلے جائیں گے, یا کیا کچھ مہاجرین کو یہاں رہنے کی پرمیشن دی جائے گی یا نہیں, یہ سارا کب تک سلسلہ چلے گا, آج ہم جانتے ہیں آفتاب جہاں سے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ساری تفصیلات آپ تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ بتائیں کہ کیا ایسی وجوہات پیش آئیں کہ پاکستان اتنا اچھا مہمان نواز ہے, انہوں نے اتنی مہمان نوازی کی افغانیوں کی, اور اب ان کو انخلا کیا جا رہا ہے؟ اچھا رمشا, ایک تو یہ چیز ہے کہ پاکستان نے کوئی 1 سال 2 سال ان کی مہمان نوازی نہیں کی ہے. جب سوویت یونین والا وہاں پہ جنگ ہوا تھا تو اس کے بعد یعنی 1979 سے آنورڈ 45 سالوں سے بھی زائد کا عرصہ ہو گیا کہ پاکستان ان کو یہاں پر مہمان نوازی ان کی کر رہا ہے. اور ایون پاکستان کے آپ کسی بھی صوبے میں چلے جائیں, کسی بھی شہر میں چلے جائیں, آپ کو افغان مہاجرین نظر آئیں گے. ان کو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے, صحت کی سہولیات ان کو یہاں پر مل رہی ہیں, جابس ان کی یہاں پہ ہو رہی ہیں, ایون دو بزنسز ان کے یہاں پہ ہو رہے ہیں. تمام تر چیزوں کے باوجود اب جب لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کو ہم نے پاکستان میں اس طرح سے باعزت طریقے سے یا باوقار طریقے سے ہم نے رکھا, تو پاکستان کو ان کو یہاں پہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو وجوہات اب تک سامنے آئی ہیں اس ریپیٹریشن کے جو وجوہات ہیں, یعنی 2023 میں بھی جب ایک میسف لیول پر ریپیٹریشن کا آغاز کیا گیا, اور اس کے بعد اب یہ سیکنڈ فیز ہے. فرسٹ فیز ہم نے 2023 میں آغاز کیا تھا پاکستان نے ریپیٹریشن کو, جس میں تقریباً 8,30,000 لوگ واپس جا چکے تھے, اور بہت سارے ان میں سے ایسے تھے جو رضاکارانہ طور پر واپس گئے تھے. لیکن اب 2025 میں جب اس کے سیکنڈ فیز کا آغاز کیا گیا تو وجہ اس میں یہ تھی کہ پاکستان کو افغانستان سے ایک ہی مسئلہ ہے, جو کہ افغانستان کی سرزمین میں ہمیشہ بہت سارے انٹیلیجنس بیس جو شواہد بھی ہوتے ہیں, یا ایون تو آپ یو این کے رپورٹ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جس میں یو این کے رپورٹ میں باضابطہ طور پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ افغانستان کی سرزمین 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں دے رہا ہے جو کہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہیں. اور ابھی بھی ایون ریسنٹلی ہمارے جو ناردرن ایریا سے بہت سارے ہمارے بلوچستان کے علاقے ہیں, وہاں پہ دیکھ لیں دوبارہ سے دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے, اور اس کے تانے بانے جا کے وہی سے مل رہے ہیں. تو پھر پاکستان نے فائنلی یہ ڈیسیژن لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ پاکستان میں جو کرائم ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. جیسے آپ اگر اسلام آباد کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں, بہت ساری یونیورسٹیز میں جو منشیات فروشی, اسمگلنگ اور یہ تمام چیزیں, اسٹریٹ کرائم آپ کا اسلام آباد میں بہت زیادہ ہو گیا تھا, اور بہت سارے علاقوں میں اسٹریٹ کرائم میں آپ کو افغان باشندے ملوث نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں جب بلوچستان میں جعفر ایکسپریس والا حادثہ ہوا تو پھر ہم نے کیا کہا کہ وہ جو تانے بانے ملے وہ وہاں سے ملے اور وہ انڈین انفلوئنس ہی تھا, کیونکہ اب اگر افغانستان میں دیکھیں تو انڈین انفلوئنس سے انڈیا ڈائریکٹلی نہیں کر رہا ہے, لیکن ایز اے پروکسی وار جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ افغانستان کی سرزمین میں لوگوں کو بہتانا. دیکھیں پروکسی کیا ہوتا ہے, پروکسی وار یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں, ان کو ٹریننگ کرتے ہیں, اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ اس وقت میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہاں سے ہی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا, اب افغانستان خود بھی اس چیز کو مان رہا ہے, تسلیم خود بھی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے جب یہ ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوا تھا چائنا
چائنا کے ساتھ، پاکستان، چائنا اور افغانستان کا. تو انہوں نے اس میں جب وہ اعلامیہ جاری ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو انڈین انفلوئنس ہے افغانستان کے اوپر اس کو ختم کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کیا کون سے لوگ ہیں جن کو اب پاکستان کے لیے ویزا دے دیا جائے گا؟ ان کو کس کس پروسیس سے گزرنا پڑے گا؟ اور اب تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں رہا پاکستان آنا، تو پھر وہ کیا انڈیا کی طرف جائیں گے یا انڈیا ان کو پناہ دے سکتا ہے؟ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ایسے ممالک تھے جہاں پہ افغان مہاجرین صحت کے لیے اور علاج معالجے کے لیے پہلے سے ہی جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں کہ جب پاکستان نے ریپیٹریشن کے عمل کو شروع کیا اور جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہوئی تھی اس کے فوری بعد انڈیا نے جو ان کے اوپر ایک ٹریول ایڈوائزری جو پہلے لگا دی تھی 2021 میں جب ان کی طالبان حکومت نے وہاں پر ٹیک اوور کیا تھا، تو انہوں نے فوری طور پر اس پہ تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دی کہ جو لوگ صحت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہاسپٹلس وغیرہ کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، علاج معالجے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی آ سکتے ہیں. تو ایک چیز یہ کہ انہوں نے ان کے جو انڈین انفلوئنس جس کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنا رول بھی اس طریقے سے پلے کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے جب پہلی دفعہ پاکستان سے یہ فرسٹ ویو تھا، سیکنڈ فیز کا فرسٹ ویو، ابھی ہم تھرڈ ویو میں ہیں، تو فرسٹ ویو میں انہوں نے 1500 جو افغان مہاجرین جو پاکستان سے واپس گئے تھے ان کو امدادی سامان پہنچایا تھا، جس میں مختلف اقسام کے یعنی 5 اقسام انہوں نے کیا تھے کہ دال، چاول، گھی اور یہ تمام چیزیں، یہ انڈیا نے ان کو فائنینشلی اس طرح سے سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اب جو بات آپ نے کی کہ کن کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہوگی، اس وقت بھی پاکستان میں کوئی ایک طرح کے مہاجرین نہیں ہے. تقریباً اگر ہم اس کو کیٹیگری وائز دیکھ لیں تو ہمارے پاس ایک ہوتے ہیں پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے جو UNHCR کے انڈر رجسٹرڈ ہیں، ان کی تعداد 14 لاکھ ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جن کو ہم SCC کارڈ والے کہتے ہیں، جن کی مدت پاکستان میں 31 مارچ کو ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد وہ انلیگل کنسیڈر ہو رہے ہیں، بٹ یہ ہے کہ ایک کیٹیگری ہے، نام ایک دیا گیا، تو وہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں جن کی تعداد 8 لاکھ پلس ہے. پھر ہمارے پاس انڈاکیومنٹڈ کی ایک فارم ہے، اس کے بعد انلیگل امیگرینٹس ہے، اس کے بعد وہ مہاجرین جو ابھی G6 کے ایک پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ مہاجرین ہیں جو کسی تھرڈ اسٹیٹ میں جانے کے خواہش مند تھے، جن کے حوالے سے کانسیپٹ یہ ہے کہ انہوں نے جب امریکی افواج کا انخلا ہوا تھا اور جب وہاں پہ اپنی جو سرزمین ہے یعنی افغانستان کے ساتھ انہوں نے دغا بھی کیا تھا اور انہوں نے سہولت کاریاں کی تھی، یہ الزامات ان پہ لگائے گئے تھے. تو ہمارے پاس ایک یہ کیٹیگری بھی ان مہاجرین کی موجود ہے. بٹ 19 اپریل کا جو دورہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ہوا تھا تو اس میں اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا تھا کہ 5 کیٹیگری پہ ویزا دیا جائے گا جو کہ پھر پاکستان آ سکتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ ویزا ہے، جس میں آپ کا ہیلتھ ویزا ہوگا، ٹورسٹ ویزا ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر بزنس کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر ایک وہ ویزا جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، بٹ وہ بھی پھر لمیٹڈ یعنی 3 مہینے کا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا، دوبارہ سے رینیو کرنا ہوگا. تو یہ لوگ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تمام جو لوگ ہیں وہ پھر اب یہاں سے جائیں گے، اور جانے کے لیے ایک چیز یہ کیا گیا ہے کہ جو تمام بارڈرز پہ جو عملہ بیٹھا ہوا ہے ان میں وہ ایک تو رجسٹریشن کر کے پھر ان کی رجسٹریشن کو منسوخ کریں گے، اس وجہ سے کہ وہ پھر واپس انٹل اینڈ انلیس ان کو ویزا نہیں ملتا ہے، وہ پورا پروسیجر جو ویزا جو رجیم ہے اس کو نہیں کرتے، وہ واپس نہیں آ سکیں گے. اچھا، ایک طرف ہمارے وزیر خارجہ ان کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں تو لگتا ہے کہ حالات معمول کے مطابق ہوں گے، لیکن کیا جب اس طرح سے ہم لوگ یہاں سے مہاجرین کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں فرق آئے گا؟ دیکھیں، ایک دفعہ نہیں، ہمارے جو وزٹس، ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے جو وزٹس ہوئے ہیں وہ 19 اپریل کے بعد تقریباً 2 سے 3 مرتبہ ان کا وزٹ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے سائٹ لائن پہ جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہے محمد صادق، ان کا بھی وزٹ ہوا ہے، اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے وہ دوبارہ سے وزٹ کریں گے. تو جو ہمارے سفارتی سطح پہ جو ایک ریلیشن ہے نا، وہ تو بلکہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ وہ اچھا ہوا ہے. جس طریقے سے ہم نے اپنے ناظم الامور سے ان کو شفٹ کیا اور ہم نے ان کو پراپر ایک سفیر کے طور پر وہاں پر تعینات کر دیا، یہ ایک چیز ہوا. پہلے پاکستان نے کیا، افغانستان نے، دونوں نے یہ چیزیں کی.
اور اس کے علاوہ جو چائنا کا رول یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ دونوں ممالک بالکل ایک دوسرے سے جو سفارتی سطح پہ ریلیشن ہے وہ خراب ہو، اور اس کے بعد یہ ہم مل کے جو ٹرائلیٹرل یہ جو میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں یا جو تمام چیزوں کے اوپر جس میں آپ کا ٹریڈ ہے، جس میں آپ کے ٹرانسپورٹ ہے، جس میں آپ کا جو یہ پورا ایک وہ لگ رہا ہے چین لگ رہا ہے، اس کو بنانے کی جو کوشش کریں، تو اس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمیں اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور یہ جو مہاجرین کا ایک مسئلہ ہے نا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ہم نے 45 سالوں سے رکھا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک لیگل وے میں آتے ہیں کسی بھی ملک میں جائیں، اور یہ صرف پاکستان کا اس وقت ایشو نہیں ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم نے افغان مہاجرین کو واپس بھجوا دیا تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات سفارتی سطح پہ واپس خراب ہو سکتے ہیں. وہ تو اتار چڑھاؤ ہمارے اور افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ جو وزٹس ہوئے ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے، تو اس میں مثبت پوزیٹو جو ایک چینج ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے دونوں ممالک کے ریلیشن شپ میں. بے شک بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مہاجرین کو ڈپورٹ کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بین الاقوامی معاہدہ ہوا ہے کچھ اور ممالک کے ساتھ، تب ہم نے مہاجرین کو ڈپورٹ کیا. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں ڈپورٹ اگر یہ کہیں نا کہ بین الاقوامی کوئی معاہدہ ہوا ہے تو پھر آپ ایران کو نکال کے دیکھ لیں. ایران نے تو 1 مہینے کے اندر 6 لاکھ مہاجرین کو ڈپورٹ کر دیا. ہمارے پاس سے تو مہاجرین ریٹرن ہو رہے ہیں، وہ یوز کر رہے ہیں، ٹرم یوز کر رہی ہیں کہ UNHCR کے اس میں کہ ایک تو ریٹرنیز ایک ڈپورٹیز کے جن کو آپ نکال رہے ہیں، ریٹرنیز وہ کہ جو کسی ملک سے واپس آ رہے ہیں. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ صرف پاکستان نے کوئی بین الاقوامی ایک ڈیل کر لی تو انہوں نے ڈپورٹیشن شروع کر دی. آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران نے اب تک 30 لاکھ مہاجرین کو ملک بدر کر دیا ہے جو کہ افغان پناہ گزین تھے. اس کے علاوہ گزشتہ روز یعنی کل آسٹریا نے 20 افغان مہاجرین کو ڈپورٹ کر دیا، اور انہوں نے اس ڈپورٹیشن میں ریزن بتایا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں وہاں پہ ملوث تھی. سعودیہ، قطر، UAE اور اس کے علاوہ ملیشیا سے اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے، یہ وہ تمام ممالک ہیں جنہوں نے افغان مہاجرین کو اس سیکنڈ فیز کے اندر ڈپورٹ کر دیا ہے. اور تمام کی ایک ہی وجوہات ہے کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں یا الیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. جیسے سعودیہ میں گزشتہ مہینے ایک بندے کو، افغان جو باشندہ تھا، اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی کیونکہ وہ وہاں پہ اسمگلنگ کر رہا تھا. تو یہ اب کہنا، اور بہت سارے ایسے جو ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ انسانی حقوق کے لمبردار ادارے، وہ پریشرائز کرنا کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ پاکستان ان تمام چیزوں کو روک لے، انخلا کو روک دے. لیکن پاکستان میں 60 سے 65 لاکھ اگر مہاجرین یہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ آپ کی معیشت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، آپ کی معیشت پہ بوجھ ہے. تو وہی بات یہاں پہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم، جو ترجمان دفتر خارجہ جو کہ شفقت علی خان ہے، انہوں نے اس دن UN کے جو جرمنی نے جو پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان 200 مہاجرین کو جن کو آپ نے ڈپورٹ کیا ہے ان کو واپس لائیں. تو انہوں نے ایک واضح میسج دیا ان تمام اداروں کو کہ پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کس کو اپنے ملک میں رکھتا ہے، کس کو یہاں سے نکالتا ہے. یہاں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو پریشر کوئی نہیں ہے. ہم صرف کیا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے، ہمارے امن امان ہے، ہمارے جو جوان شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ 1 ویک کے اندر 12 سے زائد جوان شہید ہو گئے، تو ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ہو. باقی تو ہم نے 45 سالوں سے ان کو رکھا تھا. اچھا، آپ نے کہا کہ جو بھی جس بھی ممالک سے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے یا نکالا گیا ہے تو وہ وجہ صرف کرمنل ایکٹیویٹیز تھی، کہ بہت سی کرمنل ایکٹیویٹیز میں تھے. تو کیا جب یہ سارے مہاجرین اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے اب انڈیا نے کیا، ایک انہوں نے فیلس فلیگ آپریشن بنایا اور پھر سب کچھ کیا، اور انڈیا کی کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ ملے، تو وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں پاکستان یا کسی بھی ملک کے ساتھ؟ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے؟ انڈیا کی صرف ان کو یہی سپورٹ ملے گی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صرف جو انڈین انفلوئنس افغانستان سے جو انہوں نے کہا کہ ہم ختم کریں گے، تو انہوں نے اس کو فوری بات ایک تو اپنا جو ویزا پالیسی تھا اس کو چینج کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو 1500 ایک راشن کے تھیلے بھجوائے تھے بس. لیکن انڈیا سے تو ہم کسی طرح کی بھی امید رکھ سکتے ہیں نا. ہاں، امید آپ رکھ سکتے ہو، وہ کر رہا ہے، وہ پراکسی وار یہ تمام چیزوں سے وہ ہٹ نہیں سکتا. اور پھر اسرائیل کی طرف سے بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم پاکستان پہ آئیں گے تو وہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے کہیں نہ. لیکن پھر بہت سارے جو مہاجرین ہیں وہ ایک جیسے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ تو وہ تھے نا جو اپنے ملک میں جنگ کی وجہ سے پناہ لینے کے لیے آئے تھے. اب ان کے ملک، ان کی جو حکومت ہے، ان کے بقول ٹھیک ہے،
انہوں نے خود کہا ہے کہ اب ہماری ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہو گیا, معیشت سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. تو پھر یہ لوگ واپس جا کے کیوں پھر پاکستان کے ہاں بہت اگینسٹ بولتے ہیں, یہ اب میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں اگینسٹ بولتے ہیں, لیکن پھر آپ کے ہاتھ کی یہ جو 5 انگلیاں یہ برابر نہیں ہو سکتی. تو ہر مہاجر, ہر جو پناہ لیا ہوا یہاں پہ بندہ ہے وہ اس طریقے سے سیم نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر ان کو ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اگر آپ اگین انڈیا یا اپنے اسرائیل کا نام لے لیا, تو اسرائیل کی تو واضح مثال ہمارے پاس ایران سے موجود ہے, جہاں پہ ایران نے کیوں نکالا, کیونکہ جب آپ کی جنگ ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ تو آپ وہاں پہ بھی سہولت کاری کر رہے تھے. ایک ہی وقت میں 17 جو سہولت کار تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کو سزا بھی دی گئی, اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر ان کی ڈیپورٹیشن شروع کر دی. تو یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے اس حوالے سے, جو ریفیوجیز ہیں ان کے حوالے سے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اس سے نمٹنا ہے. باقی ایک دفعہ جب یہ ڈیپورٹ ہوں گے تو یہ ایک اس فیس میں اس چیز کو میک شور کیا گیا ہے کہ ان کی جب رجسٹریشن ختم ہوگی, منسوخ ہوگی, تو پھر یہ دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں. تو پھر باقی وہاں پہ جا کے انڈیا کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا پھر کس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ ان کا اپنا ایمان ہے, کیونکہ بہت سارے یہ لوگ ویسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زمین کے ساتھ وفا نہیں کیا. تو جہاں ہم نے ان کو 45 سال رکھا ہے تو پھر اگر پھر بھی وفا نہیں کرتے ہیں تو اب ان سے کیا امید کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان میں ہی میچ پریکٹس بھی کرتی ہے, اور پھر اس کو باقی وہ یہیں سے جاتے ہیں اور یہیں پہ وہ کھیلنے آتے ہیں موسٹلی. تو کیا ان کے لیے یہ راستے ابھی تک ہموار ہیں یا ان کے لیے بھی کوئی مشکل آ سکتی ہے؟ اچھا, کرکٹ ایسا سوال ہے جس میں مجھے خود انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ کرکٹ اور یہ تمام چیزیں یار سائڈ بائی سائڈ ہیں. اگر ہم یہ کہیں نا کہ ایک ریپیٹریشن ہو رہا ہے تو اس سے کرکٹ کا نظام ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. البتہ میں نے اتنا اس کو دیکھا نہیں ہے, لیکن جو گزشتہ دنوں جو میچز وغیرہ ہو رہے تھے شاید, تو اس میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی نیگیٹیوٹی ہو رہی تھی یا کوئی ایسا تھا کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ کوئی باتیں ہو رہی تھی اس طرح سے. باقی اوور آل ویسے رمشا مجھے انٹرسٹ نہیں ہے کرکٹ کا, تو میں اس میں کچھ نہیں بول سکتی. اچھا, آپ نے شروع میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ ان کے جانے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو معیشت ہے اس میں فرق آیا ہے. تو کیا جو ہم بہت موسٹلی افغانیوں کو دیکھتے تھے وہ مزدوری کرتے تھے, تو کیا مزدور میں کوئی فرق آیا پاکستان میں, کیونکہ ہمیں مزدوروں کی تو بہت ضرورت ہے؟ دیکھیں, معیشت کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا ہے. یہ میں نے پہلے اس وجہ سے کلیئر کیا کہ بہت سارے لوگ جو یہ کانسیپٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ ہماری معیشت کے اس میں اپنا حصہ دے رہے ہیں, اپنا رول پلے کر رہے ہیں, تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ان کی کیا بزنس تھے, تندور بھی لگایا ہوا تھا یا کوئی وہ موچی والا شاپ تھا ان کا, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کہ جی کابلی پلاؤ بنا لیا, اور بہت سارے جتنے ہمارے یہاں پہ نیو ڈشز جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے جیسے نان وغیرہ اور یہ ساری چیزیں, ان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اگر پاکستان کے اپنے لوگ چاہیں تو وہ یہ بزنسز وہ خود بھی کر سکتے ہیں, وہ خود بھی اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ جو جاب سکلز کا اور یہ جو معیشت میں اب کمی آ رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں. یہ چیزیں اصل میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنے بزنس ہم نے یہاں پہ چلا رہی, اپنے رن کر لیا, اون کر لیا, اور بہت اس سے ہمیں فائدہ آ رہا تھا, تو آپ کے پاس پلیٹ فارم افغانستان میں بھی ہے. آپ کی افغانستان کی حکومت آپ کو یہ پلیٹ فارم دے گی جہاں پہ جا کے آپ اپنا بزنس واپس سے انیشیل اس سے سیٹ اپ کر سکتے ہو اور اس کو واپس سے رن کر سکتے ہو, اور افغانستان کی معیشت کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہو. بات یہاں پر یہ سوچنے کی ہے کہ کیا ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانی ہمارے یہاں ہماری معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو کیا کسی پاکستانی کو افغانستان کی سرزمین میں جا کے کام کرنے کی اجازت ہے؟ اس کا سمپل جواب ہے نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں یہ کہیں کہ جی آپ ہماری معیشت میں کردار ادا کر رہے تھے تو آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو صرف علی امین گنڈاپور صاحب کریں گے جو ان کی شدید قسم کی حمایت کرتے ہیں. اور ایک لفظ میں ان کے لیے استعمال کرتی ہوں کہ وہ تو خیبر پختونخوا میں ان کی ماں کا کردار ادا کریں کہ جی میرے بچوں کو کچھ بھی نہ ہو, یہ تو نہ جائیں. تو اس وجہ سے سیکنڈ فیز جو تھا, ویو جو تھا, وہ بھی اسی وجہ سے خیبر پختونخوا سے ہمیں بہت ہی زیادہ کم تعداد میں لوگ واپس جاتے ہوئے نظر آئے. ابھی بھی اتنے سارے لوگ اگر کامنٹ سیکشنز کسی بھی ان کا دیکھیں نا جو افغان ایشو پہ کام کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں پشاور میں ویسے کے ویسے ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جو حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, وہ ان کو واپس بھجوانا ہی نہیں چاہ رہی ہے. تو یہ ایک الگ میٹر ہے جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہم ایران کی نسبت, ایران نے
اسی سال میں 30 لاکھ پلس لوگوں کو افغانیوں کو واپس بھجوا دیا, اور ہم 14 لاکھ کو, جو کہ سیکنڈ فیز کو کر کے اگر ہم بولیں نا کہ سیکنڈ فیز تک کتنے بھیجے گئے ہیں تو وہ 14 لاکھ ہیں. اگر آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی ہے تو ان کو تو خود بھی ضرورت ہے, ان کو وہاں سے تھوڑی سی سپورٹ چاہیے, تو کیا ابھی بھی کوئی چانسز باقی ہیں کہ افغانیوں کو وہ کہیں نہ کہیں پناہ دے دیں گے, یا کچھ افغانیوں کو جیسے وہ خود چھپ کے رہ لیتے ہیں ویسے رکھ لیں گے؟ ابھی تک تو پناہ ہے ان کو. ابھی بھی جب لاسٹ ویک جب علی امین گنڈاپور جو سی ایم کے پی کے ہیں ان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو اس میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اس دفعہ بھی آپ ان کی حمایت میں بولیں گے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس دفعہ بھی ہم نے یو این ایچ سی آر کے ساتھ مل کے وفاق کو ایک خط لکھا ہے, اپنے تمام جو ایل ٹی سے وہ ان کو دے دیے ہیں. ہم نے ان سے یہ ایک دفعہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جانے دیا جائے افغانستان, مذاکرات کے لیے ایک وفد جائے گا, اور اس کے بعد جو یہاں پہ پاکستان میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا, اچھا خیبر پختونخوا ہب ہے افغان مہاجرین کا. میں اگر فگر آپ کو بتاؤں تو خیبر پختونخوا میں جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے ہیں نا وہ تقریباً 6 لاکھ سے زائد ہیں. ٹھیک ہے, 14 لاکھ ہیں ہمارے پاس, لیکن 6 لاکھ صرف ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں, 3 لاکھ بلوچستان میں, پھر اس کے بعد پنجاب میں, اور کچھ اسلام آباد میں یعنی وفاق میں تھے, سندھ میں کچھ تھے. لیکن سب سے زیادہ جو ہب ہے وہ یہ صرف ایک کیٹیگری ہے انلیگل کا, اور جو انڈاکیومنٹڈ ہے یا جو ایس ایس سی کارڈ والے ہیں ویزا کے اوپر جو ہیں, وہ تو وہاں پر ایک ہب ہے نا, ہب کو ہر جگہ میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں بھجوائیں گے, جو کہ ہماری پختون روایات کے خلاف ہے کہ ہم یہاں سے ان کو ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں نکالیں, بارڈر کے اس پار پھینکیں, وہاں پہ ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کا ساتھ ابھی تک دے رہے ہیں. اب دوبارہ سے انہوں نے لیٹر لکھا ہے. اس کے بعد جب وفاق کی جانب سے ایک ہدایت جاری کیا گیا, جب وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا تو انہوں نے فوری طور پر ایک جو نوٹیفیکیشن تھا وہ ارسال کیا تھا تمام صوبوں کو, جس میں ایڈیشنل سیکرٹریز, ڈی جیز اور یہ تمام تھے. ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ 1 سپٹمبر یعنی 1 سپٹمبر سے باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا. پنجاب تو چلو میں سمجھ آ جاتی ہے, یا پھر اگر وہ ایکسکیوز پنجاب کی طرف سے بھی کیا جائے کہ وہاں پہ سیلاب کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, تو پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تو بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے. بلوچستان میں گزشتہ روز ہوا تھا, ایک آپریشن ہوا تھا جس میں متعدد لوگوں کو باب دوستی بارڈر سے واپس بھجوا دیا گیا تھا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اچھا, آخری سوال کہ یہ سارا سلسلہ کب تک ختم ہو جائے گا, اور کے پی کے سے کب تک یہ ختم ہوگا؟ بے شک علی امین گنڈاپور اپنی عوام کے علاوہ کسی کا بہت اچھا سوچ رہے ہیں, لیکن وہ پاکستان سے محبت کا اظہار بھی ان کی طرف سے کہ پاکستان ان کے لیے اہم ہے, تو وہ پاکستان کا امن خراب کر رہے ہیں. تو کب تک وہاں سے یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا؟ وہ اسی امن کو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم جائیں گے, ایک جرگہ بیٹھے گا افغانستان میں ان کے ساتھ, تو وہ تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار اتنی مرتبہ گئے ہیں, ابھی جو نمائندہ خصوصی جائیں گے افغانستان تو وہ بھی اسی ایشو کے اوپر ان سے بات کریں گے. ان سے بات کرنے سے ابھی تک تو مسئلے سولو نہیں ہوئے ہیں. رہی بات کہ کب تک یہ ریپیٹریشن کا عمل چلے گا, تو اگر آپ 2023 سے لے کے ابھی تک صرف 14 لاکھ کو نکال سکیں تو ہمارے پاس جو ایک فگر جو ایک عام اعداد و شمار کے مطابق 30 سے 35 تھا, لیکن ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 60 سے 65 لاکھ سے ابو یا اسی درمیان میں ہمارے پاس مہاجرین موجود ہیں. تو یہ 9واں مہینہ ہے, ٹھیک ہے, سپٹمبر, اس تک تو ہم صرف 6 لاکھ کو نکال سکے ہیں یا 6 لاکھ خود سے جا سکے ہیں. تو جہاں تک میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں, جس طریقے سے پالیسی بنانے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے, بہت سارے وجوہات ہیں کہ آپ کے صوبے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں, بہت سارے وجوہات ہیں کہ آپ کے جو افغان مہاجرین ہیں, بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس والے ان سے پیسے لے کے تو واپس ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو ڈیپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو کیا گیا تھا کہ آپ ان کو عزت سے باوقار طریقے سے بس ان کو ڈیپورٹ کر دیں. تو اگر یہ اسی طریقے سے ایسے ہی سلو موشن میں چلتا رہا تو ان قریب یہ سال بھی ختم ہوگا, اور ہم تب تک امید تو مجھے یہ ہے کہ 20 لاکھ کو تو کراس کر جائیں رضاکارانہ طور پر جو جانے والوں کی تعداد ہے. رہی بات ڈیپورٹیشن کی, تو آج سپٹمبر کے اگر یہ دن گزر گئے ہیں, فرسٹ ویک میں ہم نے دیکھا کہ 1,60,000 واپس گئے, رضاکارانہ طور پر گئے. پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے زیادہ گئے ہیں, جن کی 80 سے ابو تعداد ہے. یہ یو این ایچ سی آر کا ڈیٹا ہے, پاکستان کی طرف سے فی الحال تورخم بارڈر جو ہے وہ ایکٹیو ہے کہ وہاں سے ڈیٹا آ جاتا ہے. تو اتنی تعداد میں گئے ہیں. اگر ایسا ہی رہا تو اگلے سال بھی ہم یہی بولیں گے کہ جی افغان مہاجرین جا رہے ہیں پاکستان سے.
سو ناظرین، جب میں یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ کے لیے بیٹھی تھی تو ایک سوال تھا کہ کیا ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا یہ واقعی یہاں پہ رہنے کے مستحق ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کے بعد اندازہ ہوا کہ انہیں یہاں سے جانا چاہیے. اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.